من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معزز صدر اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے ڈبل خوشی کا مقام ہے، میرے لیے دوہری خوشی کا مقام ہے کہ آج سورت کے میٹھی کھاڑی نام کے اس علاقے میں، اللہ کے اس گھر میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا اور کچھ باتیں قرآن و حدیث کی بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ ڈبل خوشی اس لیے ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں میرے شہر بنارس کی ایک اچھی خاصی تعداد آباد ہے، بلکہ اگر اس علاقے سے گزرا جائے، لوگوں کی بات چیت کو سنا جائے تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم سورت میں ہیں، بلکہ بات چیت اور ماحول اور کپڑا اور لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم بنارس کی کسی سڑک پر ٹہل رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سی اپنائیت اور محبت ایک عجیب سی اپنائیت اور محبت میں یہاں محسوس کر رہا ہوں، اور انتہائی خوشی کا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آج اس نے اس مسجد میں، جو بہت پرانی مسجد نہیں ہے اور ہمارے چند بزرگوں کی محنتوں اور قربانیوں سے اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ
ان بزرگوں کی جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو باحیات ہیں ان کی عمر میں برکت دے، اور اللہ آج کی ہم سب کی اس حاضری کو ہمارے نامہ اعمال میں، ہماری نیکیوں میں لکھ دے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، مختلف رشتوں سے انسان بندھا ہوا ہے۔ انسان کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا داماد ہے۔ یہ جو رشتے ناتے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جب تک محبت نہ ہو یہ رشتے نہیں چل سکتے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ مگر یہ جتنی محبتیں ہیں، یہ جتنے تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان کا دار و مدار نہیں ہے۔ ان محبتوں کو ایمان سے نہیں جوڑا گیا ہے، مگر ایک محبت ایسی بھی ہے جسے ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ایک محبت ایسی بھی ہے کہ اگر اس محبت سے کسی مسلمان کا دل خالی ہو تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر سمجھو کہ اس دل میں ایمان نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت رسول ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں بن سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ایمان سے جوڑا ہے۔ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ کیا ہمیں اپنے نبی سے جان سے بھی بڑھ کے محبت کرنی؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے پیارے نبی، میں اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے اپنی جان کے، اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ غور کیجئے، حضرت عمر نے بالکل صاف کہہ دیا، جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسی، اے عمر جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر نے فوراً رجوع کر لیا اور فرمایا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد، اب کے بعد میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب جا کر کے تم مکمل ایمان والے ہوئے۔ یہ نبی سے محبت کا مقام ہے میرے بھائی، کہ اپنی جان سے بڑھ کر جب نبی سے محبت نہ کی جائے تب تک ایمان مکمل نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ،
دنیا میں ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے اس کے اوپر بڑے احسانات ہوتے ہیں، باپ کے اس کے اوپر بڑے احسانات ہوتے ہیں. ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاذ کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ استاذ بڑی محنت سے اسے پڑھاتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے، اسے شکچھا دیتا ہے. استاذ کا انسان اس لیے ادب کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر احسان. میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اپنے نبی سے پیار کرتے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. ہمارے نبی کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے، وہ رسول دیا ہے جو اس کائنات میں کسی اور قوم کو، کسی اور امت کو نہیں ملا ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں وہ رسول دیا ہے، وہ نبی دیا ہے، حریص علیکم، جو تمہارے لیے جان چھڑکتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ تکلیف تمہیں پہنچے، درد تمہیں پہنچے اور احساس میرے نبی کو ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی اپنی جان سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ٹائم ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی تلاوت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، اس دعا کو اللہ کے پیارے نبی پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں اے اللہ رب انہن ضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے، ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے تیرے بہت سارے بندے گمراہ ہو گئے. فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری اتباع کر رہا ہے، جو میری پیروی کر رہا ہے، وہ تو میرا امتی ہے، وہ تو میرا ماننے والا ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور اے اللہ جو میرا نافرمان ہے، جو میری باتیں نہیں مان رہا ہے، تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اسے بھی معاف کر دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کے پیارے نبی پڑھتے ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بیان کی، اللہ کے پیارے نبی اس کی تلاوت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو وہ تو تیرے بندے ہیں، تجھے پورا کنٹرول حاصل ہے، پورا اختیار حاصل ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو معاف بھی کر دے گا، تو درگزر بھی کر دے گا، تو تیری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، تیری عزت میں، تیرے مقام میں، اے اللہ تیرے جلال میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نبیوں کی دعاؤں کو پڑھا کہ عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے، ابراہیم کو اپنی امت کی فکر ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. تو بڑے غور سے سنیے گا میرے بھائیوں کہ اس نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. رب العالمین حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو ما یبکی کا. اللہ کو تو پتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کی زبان سے نکلوانا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہے میرے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں. جبریل امین آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں انما ابکی لامتی، میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ
کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں کہ اس نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہم نے وہ نبی پایا ہے میرے پیارے ساتھی، اس نبی کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اس نبی کو ہم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اس نبی نے اپنی امت کی آسانی، اپنی امت کے آرام کا ہر موقع پر خیال رکھا۔ اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، 50 ٹائم کی نمازیں آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہیں، واپس آنے لگتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا ملا؟ بما امرک ربک، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 50 ٹائم کی نماز کا حکم۔ غور کیا ہے کبھی آپ نے اس بات پر کہ روزہ زمین پر فرض ہوا ہے، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی ہے، حج زمین پر فرض ہوا ہے، مگر نماز وہ عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی، جو اللہ کے نبی معراج سے لے کر کے آئے ہیں۔ آج کا مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور نماز سے بھی دور ہے۔ 50 ٹائم کی نمازیں ملی تھی اللہ کے پیارے نبی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے آزمایا ہے، میں نے پرکھا ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کہیے کہ اس 50 میں کچھ کمی کرے۔ اللہ کے پیارے نبی جاتے ہیں، اپنے رب سے تخفیف کی دعا کرتے ہیں کہ میری امت کے لیے آسانی کی جائے، 50 میں 10 کم کر دی جاتی ہیں، 40 ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم واپس آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر اللہ کے رسول جاتے ہیں، پھر 10 کم ہوتی ہیں، 30 ہو جاتی ہیں، 20 ہو جاتی ہیں، 10 ہو جاتی ہیں، 5 ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے محمد الرسول اللہ، آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ نبی اکرم فرماتے ہیں سألت ربی حتی استحییت، اے موسیٰ میں نے اپنے رب سے اتنی بار پوچھا ہے، اتنی بار مانگا ہے کہ اب مجھے شرم و حیا آتی ہے، اب اس سے کم میں اپنے رب کے پاس نہیں جاؤں گا کرانے کے لیے۔ ادھر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، ادھر اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ خففت عن عبادی، میں نے اپنے بندوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا، وانزلت فریضتی، اور اپنا فریضہ بھی میں نے اپنے بندوں پر نافذ کر دیا۔ 5 ٹائم کی نماز میرے بندے پڑھیں گے، انہیں 50 ٹائم کا ثواب ملے گا، لیکن 5 نمازیں 5 ٹائم کی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی اپنی امت کی آسانی کے لیے بار بار جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ یہ محبت ہے اللہ کے پیارے نبی کی اپنی امت سے۔ اس نبی سے ہم محبت نہ کریں؟ کون سا مسلمان ہے جس کے سینے میں اس نبی کی محبت نہیں ہوگی؟ اگر محبت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دل میں ایمان نہیں۔ جب تک آدمی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے، تب تک جو ایمان کا ٹیسٹ ہے، جو ایمان کی مٹھاس ہے، جو ایمان کا ذائقہ ہے، جو ایمان کا سواد ہے، وہ انسان کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، 3 چیزیں جس کے دل میں پائی جائیں، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پائی جائے گی۔ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے۔ نمبر 2 وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور آدمی کسی سے محبت کرے اللہ کے۔ آج کے زمانے میں لوگ محبت کرتے ہیں، تعلقات اگر قائم کرتے ہیں بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، روپیہ پیسہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت پیدا ہو جائے تو اس دل میں ایمان کی مٹھاس پائی جائے۔
اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب آدمی ایمان لے آیا ہے تو دوبارہ کفر کے راستے پر جانے کو ناپسند کرے، اس کو ایمان سے محبت پیدا ہو جائے، وہ کفر میں جانے کو اتنا ناپسند سمجھے جتنا دنیا کی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں بھی یہ خبر آئی تھی، اتر پردیش کے اندر کچھ علاقوں میں کچھ مسلمان مرتد ہو گئے، ان کا راشن کارڈ بنا دیا گیا، ان کا آدھار کارڈ بنا دیا گیا، وہ مرتد ہو گئے۔ سنی تھی کہ نہیں آپ نے؟ یہ بھی اس طریقے کی بھی خبریں آئی ہیں کہ بہت ساری ہماری مسلمان بہنیں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ان کا غیروں کے ساتھ افیئر ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پھر وہ بھاگ جاتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا مذہب چھوڑ دیتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں۔ یہ حالات بھی آج ہمارے سماج میں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ لوگ جگہ بنا لیجئے تاکہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو دقت نہ ہو۔ ہاں تھوڑا آگے نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا تھا کہ آج یہ حالات ہیں ہمارے سماج کے کہ مسلمان کو اپنے ایمان کی ویلو نہیں پتا ہے، ایمان کی قیمت نہیں پتا ہے۔ ارے ایمان تو وہ چیز ہے جس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو آدمی کر دے، یہ وہ چیز ہے، اس سے قیمتی دنیا کی کوئی دولت نہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا پارہ اٹھاؤ، قرآن کریم کے تیسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے، ایمان نہیں مل پایا ان کو، وہ ایمان نہیں لا سکے، شرک کی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں چلے گئے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ اگر وہ کل قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیں گے، زمین بھر کے سونا بھی اگر دے کر وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک آدمی غریب ہے، لیبر کا کام کر رہا ہے، مزدور کا کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس توحید کی دولت ہے، اگر وہ اسلام کے اوپر ہے، تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے وہ، زمین بھر کے سونا بھی لا کر کے کوئی بہت بڑا ارب پتی خرب پتی بھی آ جائے تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان۔ آج اس ایمان کو چند ٹکوں کے بدلے ایک مسلمان بیچ دیتا ہے۔ آج جھوٹی محبت اور ہوس کے چکر میں ہماری ایک بہن اس ایمان کا سودا کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان سے اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کے راستے میں جانے کو اتنا ہی ناپسند سمجھے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آدمی کو جلا دیا جائے کتنا اس کو ناپسند ہے، اتنی ہی نفرت اور اتنی ہی ناپسندیدگی اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر سے ہو جائے۔ یہ تین چیزیں جس کے دل میں پیدا ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا ہو جائے۔ کیا مولوی صاحب کوئی مسئلہ ہے؟ مائک کا مسئلہ ہے؟ ارے ہم بولتے رہیں گے، آپ بناتے رہیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ تو محبت رسول میرے بھائیوں یہ ایمان کے لیے ضروری چیز ہے۔ مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اپنے نبی سے بے حد پیار ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم سونار کے یہاں جاتے ہیں، جویلرز کے یہاں جاتے ہیں تو ہم سونا لے کر جاتے ہیں، تو سونار جو ہوتا ہے وہ کسوٹی پر پرکھ کر بتا دیتا ہے کہ سونا اصلی ہے کہ نقلی ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، کتنی ملاوٹ ہے، کتنا کھوٹا ہے، کتنا کھرا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محبت رسول کا دعویٰ ہر مسلمان کو ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا نہیں ہے
جو اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ نہ کرے، اعلان نہ کرے، اقرار نہ کرے، سوال یہ ہے کہ اس محبت کی کسوٹی کیا ہے، کیسے پرکھا جائے گا، کیسے مانا جائے گا، کیسے سمجھا جائے گا کہ ہاں واقعی میں آدمی کو اپنے نبی سے پیار ہے؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھاؤ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھاؤ، 24 اٹھاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کی کسوٹی بتا دی، کسوٹی بتا دی کہ اس کے اوپر تم پرکھ کر کے دیکھ لو کہ رسول سے تمہیں محبت ہے کہ نہیں ہے، محبت کا دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی میری پوری تقریر جو ہے وہ اسی کسوٹی کے اوپر میں اس کو فوکس کروں کہ یہ کسوٹی جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت پر، اس کسوٹی پر آج ہم تمام مسلمان غور کریں کہ اس کسوٹی پر ہماری محبت کھری اترتی ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں۔ قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24، آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اے مسلمانوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو۔ کون سا مسلمان ہے جو اپنے باپ سے محبت؟ کوئی بہت بڑا بدنصیب ہوگا جس کو اپنے باپ سے محبت۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی گھر ہیں۔ مگر جو واقعی میں مسلمان ہوتا ہے، جس کو پتا ہے کہ باپ کا کیا مقام ہے، ہمارے بعض علماء جب تقریر کرتے تو ماں کا حق بتاتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو باپ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے کہ سارا مقام تو ماں کا ہی، باپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ماں کے اگر قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے میرے بھائیوں صحیح حدیث کے اندر، تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ ماں کا مقام اپنی جگہ ہے، ماں کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن باپ کا مقام بھی کم نہیں ہے۔ باپ بھی ہمارے نزدیک بڑا محترم ہوتا ہے، باپ کے بھی ہمارے اوپر بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ باپ بڑی محنتوں سے ہمیں ہماری پرورش میں اپنا یوگدان دیتا ہے۔ اگر ماں اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں ہمیں پلاتی ہے تو ماں کو اس لائق بنانے والا اور ماں کے خرچ کا اور ہمارے تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا باپ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تم اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے قبیلے سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تم اس مال سے، اس پیسے سے، اس دھن دولت سے محبت کرتے ہو جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تم اپنے دھندے سے، اپنے بزنس سے، اپنی تجارت سے محبت کرتے ہو جس تجارت کے بارے میں تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مندی نہ آ جائے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو، جس گھر سے، جس مکان سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ 8 چیزوں کا نام لیا تھا، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ باپ سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت کرتے ہو، بھائی سے محبت کرتے ہو، بیوی سے محبت کرتے ہو، خاندان سے محبت کرتے ہو، مال و دولت سے محبت کرتے ہو، تجارت سے محبت کرتے ہو، اور اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو۔ ان 8 چیزوں کا اللہ نے نام دیا کہ اگر تم ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہو، اور یقیناً ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی ان 8 چیزوں کی محبت سے گھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو ان 8 چیزوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنی اولاد سے کرو، اپنی بیوی سے کرو، اپنے بچوں سے کرو، اپنے مال و دولت سے کرو، لیکن اللہ فرماتا ہے
ان 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی تم بتا دو ان کو کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ ہے کسوٹی محبت رسول۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے۔ زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آدمی اپنی اولاد کے لیے رسول کے فرمان کو توڑ دیتا ہے، رسول کا حکم توڑ دیتا ہے۔ انسان دولت کے لیے، تجارت کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہ نے کسوٹی بتا دی کہ ان 8 چیزوں کی محبت اگر کبھی بڑھ کر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر آ گئی، اس سے زیادہ آ گئی، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار۔ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں بھی ہماری اور آپ کی طرح مسائل تھے، وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی لین دین کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی وہ تمام مسائل تھے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ مگر صحابہ نے اس کسوٹی پر ہمیشہ اپنے آپ کو کھڑا رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور چیز کو مقدم نہیں کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ آباؤکم، باپ کی محبت۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھو، یہ بہت بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ منافقون کے اندر اس کی ایک گالی کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ یہ کہتا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم مدینہ سے عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا کمنٹ تھا، یہ عبداللہ ابن ابی کا جملہ تھا، اور یہ جملہ اس نے اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کے بارے میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ ذلت والے کو نعوذ باللہ مدینے سے نکال دے۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے، مگر اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹا پکا مسلمان ہے اور اللہ کے پیارے نبی کا صحابی ہے۔ جب بیٹے کو پتا چلا کہ میرا باپ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اتنا خراب جملہ استعمال کر رہا ہے، بیٹا مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، باپ کو انٹری کرنے نہیں دیتا ہے۔ تو نے میرے نبی کے بارے میں اتنا گندا جملہ استعمال کیا ہے، میں جب تک میرے پیارے نبی اجازت نہ دے دے میں تجھے مدینہ داخل نہ ہونے دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن ابی نے میرے بارے میں اتنے برے جملے کہے ہیں۔ میرے نبی کی سنت تو یہی رہی ہے، آپ نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا ہے، آپ نے کسی کی گندی زبان کا جواب گندی زبان سے نہیں دیا ہے۔ میرے نبی نے گالیوں کا جواب ہمیں دعاؤں سے سکھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو بلا کر کے سمجھایا کہ چلو تمہارے باپ نے اگر ایسا کوئی جملہ کہہ بھی دیا ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ تم اپنے باپ کے ساتھ اس طریقے کا سلوک مت کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ بیٹے کو باپ سے الگ کرنے اور بیٹے کو باپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے دنیا میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنے باپ سے یقیناً محبت رہی ہو، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے نبی نے اس کو بلا کر کے سمجھایا کہ چلو تمہارے باپ نے اگر ایسا کوئی جملہ کہہ بھی دیا ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ تم اپنے باپ کے ساتھ اس طریقے کا سلوک مت کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ بیٹے کو باپ سے الگ کرنے اور بیٹے کو باپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے دنیا میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو
مگر جب یہ محبت رسول سے ٹکرانے لگی اور جب باپ نے ایسا کام کیا جو رسول کی شان کے خلاف تھا تو وہی بیٹا اپنے باپ کا مخالف ہو گیا اور باپ کو سزا دینے کی اور باپ کو قتل کرنے کی بات کرنے لگا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال تھا کہ وہ اپنے رسول سے محبت کے اوپر کسی اور چیز کو نہیں رکھتے۔ دوسری چیز جو قرآن کہہ رہا ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اولاد سے بھی زیادہ تمہیں رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ان کا بیٹا عبد الرحمن جو ابھی اسلام نہیں لایا ہے وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، بیٹا دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ بہرحال جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، بعد میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عبد الرحمن اپنے باپ سے کہتے ہیں، حضرت ابو بکر سے، کہ ابا جان بدر کی لڑائی آپ کو یاد ہے؟ بدر کی لڑائی میں آپ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے اور میں اسلام کے اپوزٹ میں تھا، میں کفار کی طرف سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے کہا کہ ابا جان، اس لڑائی کے میدان میں کئی بار ایسا موقع بھی آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی اور قریب تھا کہ میں آپ کو ختم کر دیتا، لیکن آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی، آپ میرے باپ تھے، میں نے اپنا باپ سمجھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے بچے، شکر منا کہ تیری تلوار کے نیچے میری گردن آئی تھی، اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسلام کے دشمن کی اور اپنے نبی کے دشمن کی حیثیت سے تجھے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ بیٹے کی محبت ہے دل میں، مگر یہ محبت جب محبت رسول سے ٹکرا رہی ہے تو صحابہ کرام کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تیسری چیز، وَإِخْوَانُكُمْ، وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائی سے بھی زیادہ تمہیں رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں لڑ رہے ہیں اور ان کا بھائی، سگا بھائی جس کا نام عبید تھا، وہ دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ ایک بھائی مسلمانوں کی طرف سے، ایک بھائی دشمنوں کی طرف سے۔ غزوہ بدر کے اندر لڑائی کے بعد جب قیدی مسلمانوں کے قبضے میں قیدی آتے ہیں تو ان قیدیوں میں مصعب ابن عمیر کا وہ بھائی عبید بھی رہتا ہے۔ حضرت مصعب کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تھوڑا کس کے باندھنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو تھوڑا کس کے باندھنا اور اس کا فدیہ جو ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے جو رقم لینا تو تگڑی رقم لینا۔ یہ بہت امیر باپ کا بیٹا اپنے ہی بھائی کے بارے میں ایسا جو ہے، کیونکہ وہاں وہ رشتہ اور ناتا بات سی چیز تھی۔ پہلے یہ تھا کہ تم اسلام کے اور میرے نبی کے اپوزٹ میں تم لڑنے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کرنے والا۔ بھائی سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کی۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویوں سے زیادہ، شوہر کو بیوی سے زیادہ، بیوی کو شوہر سے زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے یہ بڑی محبت کا ہوتا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بڑے سکھ دکھ کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس رشتے میں بھی محبت رسول کا معاملہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معاملہ آ جائے، تو شوہر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھے، بیوی کی محبت کو نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے اور جس رات شادی ہوتی ہے اسی رات کی اگلی صبح اعلان ہو جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک غزوے میں جانے کا، ایک جنگ میں جانے کا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، نبی اکرم کی طرف سے منادی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے، مسلمانوں کی فوج جا رہی ہے، مجھے بھی اس لڑائی کے میدان میں جانا ہے۔ میرے پیاری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، غور کرو، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی اگلی صبح کا یہ معاملہ ہے۔ وہ بیوی اپنے سینے پر، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ جائیے، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی میری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اگر آپ زندہ لوٹے تو
تو میرے لیے شرف کی بات ہوگی کہ آپ ایک غازی ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں، اور اگر آپ کی لاش آتی ہے تب بھی میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، اور تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت حنظلہ کو اتنی فرصت بھی نہیں ملی کہ وہ غسل جنابت کر سکیں۔ وہ اسی ناپاکی اور جنابت کے عالم میں اس لڑائی کے میدان میں شامل ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، تغسل الملائکہ، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں غسیل الملائکہ کہا گیا کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ بیوی سے محبت ہے، لیکن اس بیوی کو چھوڑ کر کے چونکہ دین کا معاملہ آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معاملہ آ گیا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں چلے گئے۔ میرے ساتھیوں، محبت آج ہمارے دل میں بھی ہے رسول کی، مگر اس کسوٹی پر کیا ہماری محبت کھری اتر رہی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اے مسلمانوں، اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے بڑھ کر کے تمہیں رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنے خاندان اور برادری سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، مگر خاندان اور برادری اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو جائے تو قرآن کی یہ آیت کہہ رہی کہ برادری ایک طرف ہے، قبیلہ ایک طرف ہے، خاندان ایک طرف ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم ہے۔ نبی اکرم کے کتنے صحابہ ہیں اپنے پورے خاندان کے خلاف ہو کر کے، پورے قبیلے کے خلاف ہو کر کے وہ مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، پورا خاندان خلاف۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلمہ کا واقعہ آپ پڑھیے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، میاں بیوی ہیں، تینوں جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ۔ حضرت ام سلمہ کے گھر والے بھی آ گئے، ابو سلمہ کے گھر والے بھی آ گئے۔ ابو سلمہ کے گھر والے کہتے ہیں خبردار، تم جا رہی ہو تو جاؤ، لیکن ہم اپنے پوتے کو نہیں جانے دیں گے۔ وہ پوتے کو روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹی والے آتے ہیں ام سلمہ، وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، وہ ام سلمہ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ بچہ اپنے دادی کے گھر میں، اپنے دادی حال میں چلا جاتا ہے، ماں اپنے گھر مائکے چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہجرت کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر سے بھی دور کر دی گئیں، اپنے بچے سے بھی دور کر دی گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلسل 1 مہینہ تک آنسو بہاتی رہیں۔ ان کے گھر والوں کو ترس آ گیا، گھر والوں نے اجازت دے دی کہ جاؤ تم بھی مدینہ چلی جاؤ، تو بعد میں اپنے بچے کے ساتھ وہ مدینہ جاتی ہیں۔ محبت رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اور اسلام کی محبت کے لیے صحابہ کرام نے اپنے پورے خاندان اور پورے قبیلے سے دشمنی مول لی ہے۔ اس کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اپنے مال سے، اپنے پیسے سے بھی زیادہ تمہیں رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے 4 پارے کی آیت نازل ہوتی ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے مسلمانوں، تم جنت کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز، سب سے فیوریٹ چیز، سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میری سب سے محبوب چیز میرا باغ ہے۔ حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ، جس میں کھجوروں کے سینکڑوں پیڑ تھے اور میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور مدینے کے سب سے مہنگا اور سب سے عالی شان وہ باغیچہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغیچے میں جاتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا یہ باغیچہ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ اللہ کے پیارے نبی حیرت سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اتنا قیمتی مال، اتنا مہنگا، اتنا عالی شان اپنا باغیچہ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں
आयत नाजिल हो गई है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक मैं अपनी सबसे महबूब चीज़ अल्लाह की राह में नहीं दे दूंगा मैं जन्नत में नहीं जा सकता। अय अल्लाह के नबी, मेरी नज़र में तो सबसे महबूब चीज़ दुनिया की मेरा वही बाग है, जाइए मैं आपको गवाह बना करके कहता हूँ कि मैं अपना वो बाग अल्लाह की राह में दूंगा। आज हमारा हाल ये है कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। अल्लाह के दीन के लिए हमें चंद पैसे अगर कुर्बान करने पड़े तो हमारे जो है पेट में दर्द होने लगता है और पेशानी पर सिलवटें आने लगती हैं। माल की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी होती है, कुदरती नेचुरल तौर पर होती है। सहाबा के अंदर भी थी माल की मोहब्बत, मगर जब मसला दीन का आया, जब मसला अल्लाह और उसके रसूल का आया, उन्होंने माल की मोहब्बत को परे रख दिया और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मुकद्दम रखा। मदीना के अंदर एक यतीम रहता था, और गौर से सुनिएगा, मदीना के अंदर एक यतीम रहता था। उस यतीम का खजूरों का एक बाग था और उसके बाजू में, उसके बगल में एक दूसरे आदमी का खजूर का बाग था और खजूरों के पेड़ बिल्कुल करीब करीब में थे। तो उस यतीम बच्चे ने सोचा कि मैं अपने बाग की बाउंड्री कर लूं ताकि खजूरें कभी कभी गिरती थी तो कंफ्यूजन हो जाती थी कि मेरे पेड़ की खजूर है कि पड़ोसी के खजूर की खजूर है, और इस तरीके से झगड़ा होने का अंदेशा था। तो उस यतीम बच्चे ने सोचा कि मैं अपने बाग में एक बाउंड्री वाल खड़ी कर दूं, एक दीवार खड़ी कर दूं। लेकिन जब दीवार खड़ी करने लगा तो बीच में एक पेड़ आ रहा था, वो पेड़ उसके पड़ोसी का था। वो अपने पड़ोसी के पास जाता है और बड़ी मोहब्बत से कहता है कि आपका एक खजूर का पेड़ है, वो दीवार खड़ी करने में आड़े आ रहा है, आप अगर अपना वो खजूर का पेड़ मुझे दे दें, मेरे हिस्से में आ जाए तो मेरी दीवार सीधी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो आदमी जो था वो दिल का थोड़ा छोटा था, वो तैयार नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मैं अपना वो खजूर का पेड़ तुम्हें नहीं दूंगा। उसने इनकार कर दिया। अब वो यतीम बच्चा बेचारा, बाप है नहीं, यतीम है, उदास हो गया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि चल के मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूं, शायद अल्लाह के नबी सिफारिश कर दें और ये मसला हल हो जाए। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, वो यतीम बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के पास आता है और पूरा वाकया अल्लाह के नबी को सुनाता है और कहता है, अय अल्लाह के रसूल, मैं उस खजूर के पेड़ को खरीदने के लिए भी तैयार हूं, मैं रकम देने के लिए भी तैयार हूं, मेरी दीवार सीधी हो जाए, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि वो खजूर का एक पेड़ वो मुझे दे दे। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी उस आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अपना खजूर का वो पेड़ इस बच्चे को दे दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जन्नत में तुम्हें खजूर का पेड़ मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी, इससे बढ़ के क्या, इससे बड़ी बशारत क्या हो सकती थी कि नबी अपनी जुबान से कह रहे हैं कि तुम इस एक खजूर का पेड़ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में खजूरों का पेड़ देने की बशारत देता हूं। मगर वो आदमी बड़े छोटे दिल का आदमी था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, इस खजूर का पेड़ मुझे बहुत प्यारा है, मैं नहीं दूंगा। यतीम बच्चा बेचारा उदास हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी के एक सहाबी जिनका नाम अबू दहदा था, अबू दहदा, उन्होंने, उनके कानों में अल्लाह के प्यारे नबी का ये जुमला पड़ गया कि अल्लाह के नबी ने उस आदमी से कहा था कि तुम अपना खजूर का वो पेड़ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में खजूरों का पेड़ देने की बशारत दूं। हजरत अबू दहदा के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया की ये जिंदगी तो 4 दिन की है, दुनिया की दौलत आज है कल नहीं है, जिस दिन मरेंगे, जिस दिन इंतकाल होगा, ये सारी दौलत दूसरों की हो जाएगी, आदमी कब्र में 1 रुपया नहीं लेके जाएगा, कफन में कोई नोटों की गड्डी लेके नहीं जाएगा, कफन के अंदर कोई पॉकेट नहीं होगी। दुनिया की जिंदगी के बारे में हजरत अबू दहदा ने सोचा और अल्लाह के नबी के इस जुमले के बारे में सोचा, और फिर हजरत अबू दहदा ने सोचा कि अब अगर वो खजूर का पेड़ मैं खरीद के उस बच्चे को दे दूं तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ दी है कि जन्नत में खजूर का पेड़ मिलेगा, वो दुआ मुझे मिल जाएगी। मगर हजरत अबू दहदा को पता था कि वो आदमी बहुत लालची है, वो ऐसे नहीं माने। हजरत अबू दहदा उस आदमी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, मेरे पास एक बहुत बड़ा बागीचा है जिसमें 600 खजूरों के पेड़ हैं और बीच में एक आलीशान घर भी है, बंगला भी है, और तुम जानते हो मेरे उस बागीचे के बारे में। अगर मैं अपना वो बागीचा तुमको दे दूं
तो क्या तुम अपना वो खजूर का पेड़ मुझे दे दोगे? वो लालची आदमी था, उसने कहा कि इतना बेहतरीन मौका मिला, एक खजूर का पेड़ देकर के मुझे 600 खजूर के पेड़ों का बागीचा और प्लस उसके अंदर एक शानदार घर और प्लस उसके अंदर एक मीठे पानी का कुआं, ये सब कुछ मिल रहा है। वो फौरन तैयार हो गया और कहा कि सौदा डन कर देता हूं। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सौदा तय कर लिया, कहा कि ठीक है, आज से वो बाग तुम्हारा है और वो खजूर का पेड़ मेरा है। उसके बाद हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, वो खजूर का पेड़ मैंने खरीद लिया है, आप उस बच्चे को दे दीजिए, आप उस बच्चे को दे दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा कि ऐ अबू दहदा, तुमने वो पेड़ कितने में खरीदा? कहा कि अल्लाह के नबी, मसला जन्नत का था, मसला जन्नत का था, जन्नत मिल रही थी, मैंने अपना 600 खजूरों का जो बागीचा है, मैंने पूरा बागीचा उसको दे करके वो पेड़ खरीद लिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से फौरन ये जुमला निकला, कम मिन इज़्क़िन रिदाहिन ले अबी दहदा, ऐ अबू दहदा, तू बड़ा खुशनसीब है कि तुझे खजूरों के बड़े भारी भरकम गुच्छे मैं देख रहा हूँ कि जन्नत में तुझे मिलेंगे। उसके बाद जो हदीस के अल्फाज हैं, मेरी माए बहनें भी गौर करें कि हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस बागीचे में आते हैं और दरवाजे से खड़े होकर के अपनी बीवी को आवाज देते हैं कि ऐ उम्मे दहदा, उखरिजी मिनहा, इस मकान से निकल जा, इस बागीचे से निकल जा। बीवी हैरान है कि आखिर माजरा क्या है कि अंदर भी नहीं आ रहे हैं, दरवाजे से खड़े होकर के मुझे आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं निकल जा। पूछती है क्या मामला है? हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने इसको बेच दिया है, मैंने अपना ये बागीचा बेच दिया है, अपना ये घर बेच दिया है। बीवी सवाल करती है कितने में बेचा है? कहते हैं कि जन्नत में एक खजूर के पेड़ के बदले बेचा है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज की दुनियादार और औरत होती, आज की अगर कोई औरत होती तो अपने शौहर को 10 बातें सुनाती और बुरा भला कहती कि आपने बेवकूफ़ी का काम किया है, कि आपने जो है जन्नत के नाम पर आपने इतना कीमती बाग दे दिया है। मगर वो नबी की सहाबिया थी, वो नबी के ज़माने की खातून थी, वो एक सहाबी की बीवी थी। उनका ईमान देखिए, उनके दिल में अल्लाह का डर देखिए। हदीस के अल्फाज हैं, जैसे ही उनको पता चला कि मेरे शौहर ने जन्नत के बदले में ये बागीचा बेच दिया है, कहती हैं रबी हल बैउ, रबी हल बैउ, ऐ मेरे सरताज, अगर वाकई में ऐसा है तो आपने सौदा बहुत फायदे का किया है, आपका सौदा बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे साथियों, माल से मोहब्बत सहाबा के दिलों में भी थी, मगर ये मोहब्बत जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से टकराती थी तो सहाबा किराम ने माल को किनारे रख दिया और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मुकद्दम रखा। नंबर 7, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ऐ ईमान वालों, तुम्हारे दिल के अंदर अपने बिजनेस और कारोबार से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। गुजरात के अंदर माशाअल्लाह कारोबारी लोग ज्यादा हैं। अभी मैं जम्बूसर गया था, अहमदाबाद गया था, हर जगह मैंने देखा कि यहाँ ज्यादातर लोगों का मिजाज जो है वो कारोबारी मिजाज है। कारोबारी जो आदमी होता है वो हर चीज में बहुत नाप तोल करके काम करता है, उसे नफा नुकसान का बड़ा एहसास होता है, उसे अपने धंधे से बड़ी मोहब्बत होती है, अपने कारोबार से बड़ी मोहब्बत। सहाबे किराम भी बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, मगर मेरे साथियों अल्लाह और उसके रसूल का मामला आता था तो अपना पूरा कारोबार भी कुर्बान करते थे। मदीना के अंदर कहत पड़ा, मदीना के अंदर सूखा पड़ा, अनाज के दाने दाने को लोग तरस गए, मदीना के अंदर अनाज की जबरदस्त किल्लत हो गई। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी के बड़े जलीलुल कद्र साहबी हैं, उनका अनाज का भरा हुआ काफिला मुल्क शाम से आता है। पूरा मदीना खाली है, पूरे मदीना की मंडी खाली है। उस्मान गनी का अनाज से भरा ऊंटों का काफिला मदीना के गेट पर आ जाता है। मदीना, जहां मदीना की एंट्री होती है, जहां से काफिलों की, वहां आ जाता है। मदीना के बिजनेसमैन और ताजिरों को पता चला कि उस्मान गनी के अनाज का काफिला आया है। तमाम ताजिर दौड़े दौड़े उस्मान गनी के पास, ऐ उस्मान, हमें पता चला है कि अनाज का तुम्हारा काफिला ऊंटों का आया है मुल्क शाम से। ऐ उस्मान, तुम ये अनाज हमें बेच दो, हम तुम्हें अच्छा मुनाफा देंगे। सारे ताजिर जानते थे कि मदीना में अनाज की जबरदस्त कमी है
بہت اچھا منافع ملے گا. کہا عثمان تم یہ اناج ہمیں دے دو, ہم تمہیں 10 کا 12 دیں گے. تم جو اناج 10 کا لائے ہو ہم 12 کا خرید لیں گے. عثمان غنی کہتے ہیں معاف کرنا میرے ساتھیوں, مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے, مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے. کہا کہ چلو اچھا ایک کام کرتے ہیں, ہم تمہیں 10 کا 15 دے دیں, تم جو مال 10 کا لائے ہو ہم 15 میں خریدنے کو تیار ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا کہ چلو ہم تمہیں ڈبل دے دیں گے, تم جو مال 10 کا لائے ہو ہم 20 کا خرید لیں گے. عثمان غنی کہتے کہ نہیں, اے مکہ کے تاجروں, اے مکہ کے بیاپاریوں, مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. مدینہ کے بیاپاریوں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. مدینہ کے سارے تاجر وہاں کھڑے ہیں, سب حیران ہیں. کہتے ہیں اے عثمان, سارے بزنس مین تو یہاں کھڑے ہیں, سارے بیاپاری تو یہاں کھڑے, وہ کون بیاپاری ہے جو تم کو ہم سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں اے مدینہ کے تاجروں, میرا رب اپنے قرآن میں اپنے کلام میں کہتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ اجر امثالھا, جو ایک نیکی کرتا ہے, جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے, اللہ اس کا 10 گنا دیتا ہے. تم مجھے 10 کا 20 دے رہے ہو, میرا رب تو مجھے 10 کا 100 دے رہا ہے. جاؤ, میں تم سب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں, میں نے اپنا وہ تمام کا تمام اناج مدینہ کے غرباء اور مدینہ کے فقراء کو تقسیم کر دیا. یہ عثمان غنی کا دل تھا, یہ عثمان غنی کا دل تھا. وہ دل کے غنی تھے. پیسہ تو تھا ہی, پیسہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, مگر اصل غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو, جس کے دل کو اللہ نے غنی بنایا. ابھی ہمارے شیخ عبد الوہاب مدنی صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آج کا زمانہ ریاکاری کا دور ہے. لوگ غریب کو کمبل بانٹتے تو فوٹو کھینچتے. پہلے کہاوت چلتی تھی نیکی کر دریا میں ڈال, اب کہاوت بدل گئی, اب نیکی کر فیس بک پر ڈال, اب نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال. غریبوں کو کھانا دے رہے ہیں, فوٹو کھینچ رہے ہیں. غریبوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں, فوٹو کھینچ رہے ہیں. کسی گھر میں اناج دے رہے ہیں, اس کا فوٹو کھینچ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج اخلاص کا تو جنازہ نکل گیا ہے سماج میں. قرآن اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ آدمی اللہ کی راہ میں اتنا چپکے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. جاڑے کا موسم ہے, ایک امیر آدمی اپنی کار سے اترتا ہے اور ایک غریب آدمی کو کمبل اڑا کے, جو بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے, کانپ رہا ہے, اس کو کمبل اڑا کے چلا جاتا ہے. اس غریب کو پتا نہیں کہ مجھے کمبل کس نے اڑایا, اور اس امیر کو پتا نہیں کہ میں نے کس کو کمبل اڑایا, اور اس کی مدد بھی ہو گئی. یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں غریب اور فقیر کی مدد. اور قرآن نے اسی کو, قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ نے اسی کو بیان کیا. جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں. جنت کس کو ملے گی؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے جنتی بندے وہ ہیں جو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, جو غریب کو کھانا کھلاتے ہیں, جو مجبور اور بے بس کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا کھلا کر کے فوٹو نہیں کھینچتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ غریبوں کی مدد کر کے کھانا کھلا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے, ہمیں تمہارا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. انما ہم نے تم کو جو کھانا کھلایا ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے. اللہ کے نبی کے ایک نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے تھے علی ابن حسین, نبی کے نواسے کے بیٹے, یعنی اللہ کے رسول کے پر نواسے, جو اللہ کے نبی کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. جب حضرت علی ابن حسین کا, جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے, جب ان کا انتقال ہوتا ہے, تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ان کو نہلایا جانے لگا, جب ان کو غسل دیا جانے لگا, تو ان کی پیٹھ پر بوری کے موٹے موٹے نشان پائے گئے. بوری کے موٹے موٹے نشان ان کی پیٹھ پر پائے. ان نشانوں کو جب نہلانے کے ٹائم جب دیکھا گیا, تب ایک راز کھل گیا. راز کیا تھا کہ مدینہ کی کچھ غریب
परिवारों के घर में, कुछ गरीब फैमिली के घर में महीने की पहली तारीख को अल्लाह का कोई बंदा रात को अनाज की बोरी लेकर जाता था और पहुंचा करके चला आता था। कितने मदीना के गरीब परिवार थे जिनका महीने का खर्च चलता था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारी मदद कौन अल्लाह का बंदा कर रहा है। जब हजरत अली इब्न हुसैन का इंतकाल हुआ और जब उनको नहलाने लगे तो उनकी पीठ के निशानों ने बता दिया कि अल्लाह का वो कोई बंदा कोई और नहीं था, वो नबी के अहले बैत का एक फर्द था, वो नवासे रसूल का बेटा था, वो अल्लाह के नबी के घराने का एक बेटा था, वो अली इब्न हुसैन थे। मेरे भाइयों, माल से मोहब्बत इंसान को होती है, आपको भी है, हमको भी है, लेकिन कुरान कहता है वो अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत तुम्हें माल से ज्यादा होनी चाहिए, और वतिजारतुन तखशौना कसादहा, और अपनी तिजारत और बिजनेस से ज्यादा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। और आखिरी चीज इस आयत में अल्लाह ने क्या बयान की, वमसाकिनु तरज़ौनहा, और ऐ ईमान वालों, अपने घर और मकान से ज्यादा, अपनी बिल्डिंगों से ज्यादा, अपने मकानों से ज्यादा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। इंसान को अपना वतन बड़ा प्यारा होता है, अपना घर बहुत प्यारा। हमारे जितने बनारस के लोग यहाँ आए हैं, सूरत के अंदर बसे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी मजबूरी में ये कदम उठाया। कोई आसानी से अपना घर नहीं छोड़ता है। आदमी रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में जाता है तो अपने शहर और अपने वतन को याद करता रहता है। और आज हमने वतन छोड़ा है मेरे भाइयों रोजी रोटी के लिए, लेकिन आप गौर करें कि अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा ने भी अपना वतन छोड़ा था, लेकिन रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि अपने दीन और ईमान की हिफाजत की। सहाबे किराम को भी अपने वतन से प्यार है, अपनी सरजमीन से प्यार है। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर मक्का से प्यार है। तिरमिजी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जब मक्का छोड़कर जा रहे हैं और आपने अपनी आखिरी नजरें मक्का के ऊपर डाली हैं, तो आप क्या कहते हैं, वल्लाहि इन्नकी लअहब्बुल बिलादी इलैया, ऐ मक्का, अल्लाह की कसम आज भी मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सारी जमीन पर सबसे प्यारी सरजमीन तू है, लेकिन ऐ मक्का मैं मजबूरी में तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। आज मक्का के अंदर मेरा जीना दूभर कर दिया गया है। वतन से मोहब्बत है, अपने घर से मोहब्बत है, मगर सहाबा ने दीन के लिए, ईमान के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपना घर, वतन, घर बार, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी सब छोड़ दी। अल्लाह के प्यारे नबी के एक सहाबी थे, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला। ये बेचारे छोटे से थे, मक्का में आए थे, गुलाम थे, लेकिन धंधा किया, बिजनेस किया, कारोबार किया, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, तरक्की दी और बहुत पैसे वाले हो। ये अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, बहुत पैसे वाले। जब हिजरत करने की बात आती है, जब मक्का से मदीना जाने की बात आती है, हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला नो अपना सारा पैसा और माल और अपनी जितना कैश जेवर वगैरह उनके पास था सब लेकर के जाने लगे। मक्का वालों ने रास्ता रोक लिया, कहा कहां जा रहे हो? कहा कि मदीना जा रहे हो। कहा कि ऐ सुहैब अतैतना सुलूकन, तुम बचपन में हमारे पास आए थे, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, गरीब थे, फकीर थे। आज तुम्हें दौलत मिली है तो तुम सारी दौलत लेकर के मदीना जा रहे हो। खबरदार, हम तुम्हें 1 रुपया लेकर के मदीना जाने नहीं देंगे, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ये सारा माल तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? कहा कि हाँ, तब जाने देंगे। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना करोड़ों का माल उन मक्का के इस्लाम के उन दुश्मनों को दे दिया और खाली हाथ मदीना चल पड़े। मोहब्बत थी मेरे भाइयों अपने घर से, अपने वतन से, अपने माल से, अपनी प्रॉपर्टी से, मगर जब मसला ईमान का आया, जब मसला अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का आया तो उन्होंने अपनी उस माल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अगर अपने रसूल से मोहब्बत है तो आपके चेहरों पर नबी की सुन्नत क्यों नहीं है? आपके चेहरे नबी की सुन्नत दाढ़ी से महरूम क्यों है? आप नमाजों से दूर क्यों है? आज मस्जिदों में फजर की नमाज में आपकी तादाद क्यों नजर नहीं आती? रात को 2-2 बजे तक आप मोबाइलों में लगे हैं,
آپ فیس بک پر لگے ہیں, آپ واٹس ایپ پر چیٹنگ میں لگے ہیں, آپ بے حیائی کے کاموں میں لگے ہیں, مگر آپ نظر نہیں آتے ہیں تو مسجدوں میں نظر نہیں آتے. کہاں ہے آپ کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا, وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ کی قسم, آپ کی جوانی کی عبادت کی جو ویلو ہے, آپ کی جوانی کی عبادت کی جو اہمیت ہے, وہ ایک بڑھاپے کی عمر میں آنے کے بعد جو عبادت ہوتی ہے اس کی وہ ویلو نہیں ہے. اللہ کو جوانوں کے سجدے بہت پسند ہیں, جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند. حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھو, یہ مکے کا کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے, اور آج کے زمانے کے حساب سے اگر میں بات کروں تو حضرت مصعب ابن عمیر بہت فیشنیبل نوجوان, بہت فیشن. صبح کو الگ کپڑا پہنتے ہیں, شام کو الگ کپڑا پہنتے ہیں. جو خوشبو لگاتے ہیں پورے مکہ میں وہ خوشبو لگانے والا کوئی نہیں. ان کا جوتا یمن سے آتا تھا, ان کا کپڑا حضرموت سے آتا تھا. بڑے فیشنیبل اور بڑے اسمارٹ اور ہینڈسم نوجوان. جب یہ کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو مکہ کی عورتیں کہتی تھی کہ ایک نوجوان یہاں کی گلی سے گزرا ہے. اتنے خوبصورت تھے اور اتنے فیشنیبل تھے. یہی مصعب ابن عمیر جب اسلام لاتے ہیں, جب ایمان لاتے ہیں, جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں, ناز و نعیم میں عیش و آرام میں پرورش پانے والا یہ نوجوان بے گھر ہو جاتا ہے, بے گھر ہو جاتا ہے. اور حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے بدن پر پیوند لگے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, اور صحابہ کرام ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں, اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ, یہ وہی نوجوان ہے جو مکے میں سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے گھوما کرتا ہے. یہی مصعب ابن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں میرے بھائیوں, تو حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان کو کفنانے کے لیے, یہ تھوڑے لمبے تڑنگے تھے, ان کی ہائٹ زیادہ تھی, ان کو کفنانے کے لیے کفن کا کپڑا بھی برابر نہیں ہے. سر کو ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے, پیر کو ڈھانکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. سر کو کفن کے کپڑے سے ڈھانکا گیا, پیر کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر کے کسی طریقے سے ان کو کفنایا گیا. یہ نبی کے صحابہ تھے, یہ نبی کے صحابہ نوجوان صحابہ تھے. آج ہمارے نوجوان غور کریں کہ وہ کیسے. آج محبت رسول کا خالی نعرے لگانے سے محبت رسول ثابت نہیں ہوتی. محبت رسول کے نام پر ہم کچھ بھی کر لیں, جب تک ہم اپنے رسول کی شریعت کو فالو نہیں کریں گے, جب اپنے رسول کی اتباع نہیں کریں گے, تب تک میرے بھائیوں محبت رسول کے دعوے میں ہم سچے نہیں. اللہ کے نبی کے ایک نوجوان صحابی تھے, ان کا نام تھا خریم الاسدی. حضرت خریم الاسدی نوجوان صحابی تھے, ان کے بال تھوڑے لمبے لمبے تھے اور کپڑا ان کا ٹخنے کے نیچے تھا. بہت غور سے سنیے میرے نوجوان ساتھی, آپ کے لیے ایک میسج دے رہا ہوں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے میں دیکھتا ہوں بال بنوانے جب جاتے ہیں سیلون میں تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہ والا بال ہم کو بنوا کے 150 200 300 400 روپیہ دے کر کے بندر بھالو کی طرح بال بنوا کے آتے ہیں. ایسا ایسا بال, یہاں سے بال نکلا ہوا ہے, یہاں سے کٹا ہوا ہے. اللہ کی قسم ایسے بال کو حدیث میں لعنت کی گئی ہے کہ اگر کسی طرف کا بال چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف کا بال کاٹا جائے, ایسے بال کے کاٹنے کو حدیث میں قضا کہا گیا ہے, اور قضا سے اللہ کے نبی نے منع کیا اور لعنت کی. ہاں آپ بال کٹوائیے, لیکن اب یہ کیا کہ پیچھے جو ہے وہ ٹکلا بنا ہوا ہے, بیچ میں بال نکلا ہوا ہے, بالکل بندروں کے جیسے. اچھا, اب اس کے بعد ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کان بھی چھدوائے ہوئے ہیں, بالی بھی پہنے ہوئے ہیں. ارے بھائی, اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے, اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے, آپ عورتوں والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں, بال تھوڑے لمبے لمبے ہیں اور کپڑے ٹخنے کے نیچے ہیں. اللہ کے نبی کو پتا چلا, ابو داؤد کتاب اللباس کی روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب کو پتا چلا, آپ نے کہا اپنے صحابہ کے سامنے کہ خریم بہت اچھے انسان ہیں, خریم بہت بڑھیا انسان ہیں, بس 2 چیزوں کی کمی ہے. لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ, بال تھوڑے لمبے ہیں اور کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا ہے. یہ 2 چیزیں اگر دور کر لیں تو خریم بہت اچھے انسان. حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں
اللہ کے پیارے نبی کے یہ جملے پڑھ جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام ہماری طرح ایک ایک گھنٹے 2 گھنٹے تقریریں نہیں سنتے تھے، وہ نبی کی ایک بات سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت قریم کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑے، حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے کینچی اٹھائی اور اپنے بالوں کو چھوٹا کر کے کان کے اوپر کیا اور اپنے کپڑے کو کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول، کہ رسول کا حکم آ گیا، رسول کا آرڈر آ گیا تو ساری کائنات ایک طرف ہے اور رسول کا فرمان ایک طرف ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیج سے، ہمارے اس پروگرام سے یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ کسی کا ہو رہے کوئی، نبی کے ہو رہے ہیں۔ ساری کائنات ایک طرف اور مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف، ہم اس کو محبت رسول سمجھتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ محبت رسول پر صرف مردوں کا ادھیکار نہیں ہے، آپ کا بھی ادھیکار ہے۔ آپ کے دل میں بھی اپنے رسول کی محبت ہونی چاہیے، رسول کی اتباع کا جذبہ آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور چہرے کے اعتبار سے کالے کلوٹے تھے اور چہرے پر کچھ داغ دھبے بھی تھے، کوئی یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے اور غریب تھے بیچارے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے بات نکلی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کی کہ نہیں جلیبی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، شادی مجھ سے کون کرے گا، غریب آدمی ہوں، نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ پیسہ ہے، کون شادی کرے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرو، میں تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، ان کی لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے اور ہر اعتبار سے بہترین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا تھا کہ یہ اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے رشتہ تلاش رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابی، میرے پاس تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے۔ صحابی خوش ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کوئی رشتہ پیش کریں گے تو بہترین رشتہ ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی کس سے شادی کروانا چاہتے ہیں آپ میری بیٹی کی؟ کہا کہ ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کروانا چاہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحابی نے کچھ کہا تو نہیں، اتنا کہا کہ اللہ کے نبی میں گھر میں تھوڑا سمجھ لیتا ہوں، لڑکی کی ماں سے سمجھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی رشتہ ناتا کرنے میں لوگ اپنی عورتوں سے، بیویوں سے سمجھتے تھے۔ کہا کہ میں گھر میں سمجھ کر کے پھر آپ کو بتاؤں۔ وہ صحابی اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو جا کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا کہ جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ ان کی بیوی بہت ناراض ہوتی ہے اور بڑے غصے میں کہتی ہے کہ ہم جلیبیب کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کریں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ کتنے اچھے اچھے گھروں کے رشتے آئے، ہم نے ٹھکرا دیے، ہم اپنی خوبصورت اور خوبصورت لڑکی کی شادی جلیبیب سے کریں گے۔ لڑکی کی ماں نے فوراً اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا۔ غور سے سنیے گا میری پیاری ماں، محبت رسول کا مطلب کیا ہے یہ اللہ کے نبی کی صحابیات سے سمجھیے آپ۔ کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے جلیبیب سے اپنی بیٹی کی۔ بیٹی اپنے ماں باپ کی بات سن رہی تھی، گھر کے اندر موجود تھی۔ بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے آتی، بیٹیاں عام طور سے اپنے رشتے ناتے کی بات ماں باپ کے سامنے نہیں رکھتی ہیں، شرماتی ہیں، مگر یہ بیٹی نبی کے زمانے کی بیٹی کیا جواب دے رہی ہے میرے بھائیوں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ وہ بیٹی کہتی ہے اے امی جان، اے ابو جان، مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ آپ میری خوشی کے لیے رشتہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ ٹھکرانے سے پہلے اور اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ رشتہ بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ بھیجا کس میں ہے؟ حل تردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا آپ اللہ کے رسول کا حکم ٹھکرائیں گے؟ ماں باپ کے لیے یہ بات سوچ کے باہر تھی۔ بیٹی نے بس اتنا کہا
کہ جائیے آپ اللہ کا نام لے کر کے اس رشتے کے لیے ہاں بول دیجئے، اور مجھے یقین ہے میرے نبی نے رشتہ بھیجا ہے میری زندگی کے لیے، اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری بات سناتے ہیں اور کہتے ہیں، صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ میری بیٹی نے جب یہ سنا کہ آپ نے رشتہ بھیجا ہے تو وہ تیار ہو گئی، ورنہ ہم تیار نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا کدن کدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، اس لڑکی کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرما، اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ اور اس عورت کی شادی، اس لڑکی کی شادی حضرت جلیبیب کے ساتھ ہو جاتی ہے اور بڑی محبت اور بڑی خوشی کے ساتھ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک رشتہ بھیجا ہے ایک انصاری عورت کو۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم ایک نظر دیکھو تاکہ بعد میں زندگی اچھی گزرے۔ کئی خاندانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ وہ ایک بار لڑکی کو دیکھے، اور رشتہ جب ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو بعد میں لڑکا اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے کہ انہوں نے ایسی لڑکی کے ساتھ میری شادی۔ شریعت نے جس چیز کو جائز کیا ہے، ہم اگر اس کو پابندی لگائیں گے تو وہ بھی غلط ہے، اور شریعت نے اگر کسی چیز کو جائز کیا ہے اور ہم اس کی جو لمٹ اور حد ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ آج کہیں کہیں اتنی سختی ہے کہ شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اور کہیں اتنی چھوٹ ہے کہ شادی کے پہلے ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے مغیرہ، جاؤ لڑکی کو دیکھ لو۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے باپ سے ملے اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنے آیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، یہ کیسی سوسائٹی تھی، یہ کیسا سماج تھا صحابہ کا کہ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں بھی پسند نہیں ہے کہ ہمارا ہونے والا داماد شادی کے پہلے ہماری بیٹی کو دیکھے۔ آج ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بے حیائی اور بے پردگی اور بے شرمی کا ماحول ہے۔ یہاں حالات یہ ہیں کہ بیٹا باپ جو ہے اپنی بیٹی کو بائک پر بٹھا کر کے پورے مارکیٹ کی سیر کراتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے پورے پارکوں اور شاپنگ مال میں گھومتا ہے، اور بھائی اپنے بہن کے حسن و جمال کا پورے شہر میں نظارہ کرواتا ہے۔ یہ دیوسیت ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ صحابہ کرام کی سوسائٹی میں یہ نہیں تھی۔ لڑکی کے ماں باپ کو برا لگا کہ یہ شادی کے پہلے ہماری لڑکی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی کے ماں باپ کو برا لگا، لیکن لڑکی کو پتا چلا کہ یہ نوجوان آیا ہے اور مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے پیارے نبی نے بھیجا ہے۔ لڑکی کہتی ہے، اے نوجوان، اے میرے ہونے والے شوہر، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ اگر واقعی میں تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو چونکہ یہ میرے نبی کا حکم ہے اور میں اپنے نبی کا حکم نہیں توڑ سکتی، لہذا تو مجھے دیکھ لے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے نبی کا فرمان نہیں توڑ سکتی، تو مجھے دیکھ لے۔ اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بہانہ کر رہا ہے، تیرا مقصد صرف مجھے دیکھنا ہے، تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں ایسا کام مت کر۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا نہیں، مجھے واقعی میں اللہ کے پیارے نبی نے بھیجا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا، پسند کیا، شادی ہوئی، اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ رشتہ آگے بڑھا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ نبی کے زمانے کی عورتیں تھیں۔ آج آپ دیکھ لیں، بنارس سے میں آیا ہوں، بنارس چھوٹا شہر ہے، سورت کافی بڑا ہے، آپ کے بغل میں بمبئی ہے، آپ بمبئی جا کر دیکھ لیں۔ آج مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، غیر قوموں کی بات ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ہماری شریعت کے پابند نہیں ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی عورتیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں آج بازار میں بے پردہ نظر آ رہی ہیں۔ بازاروں میں مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں اور بے حیائی کی تمام حدیں پار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے زمانے میں پردے کا یہ عالم تھا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے ہیں
اور نبی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی. مرد حضرات بھی نکل رہے ہیں, عورتیں بھی نکل رہی ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مرد اور عورت دونوں ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں اور اختلاط کا ڈر ہے, مرد اور عورت کے مجمع کے ملنے کا ڈر ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے فرمایا اے عورتوں استاخرنا, کنارے ہٹو, فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ, اے عورتوں تم بیچ میں سے نہ چلو. اے عورتوں یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم مردوں کے بیچ میں سے چلو. عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ, تم کنارے سے چلو. نبی نے فرمایا تم کنارے سے چلو. وہ کیسی صحابیات تھی, انہیں نبی کی بات کا کتنا لحاظ تھا, وہ نبی کی کیسی اتباع کرتی تھی. میری پیاری ماں بہنوں, کہ نبی نے اتنا کہہ دیا کہ کنارے سے چلو. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ, یہ سننا تھا نبی کی زبان سے کہ عورتیں اس دن کے بعد سے اتنا کنارے سے چلنے لگی کہ کبھی کبھی ان کے کپڑے دیواروں میں پھنس جایا کرتے تھے, دیوار کے کنارے سے چپک کے جایا کرتے تھے. یہ نبی کے زمانے کی عورت, ان کے اندر شرم و حیا تھی, ان کے اندر پردہ تھی. آج ہماری پڑھی لکھی عورتیں کہتی ہیں ارے مولوی صاحب پردہ تو دل کا ہوتا ہے, دل صاف ہونا چاہیے, نظر کا پردہ کوئی ضروری نہیں ہے. عورت پردے میں ہے اور تب بھی غلط کام کر سکتی ہے, لہذا پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے, دل صاف ہونا چاہیے. نہیں میرے بھائیوں, نہیں میری ماں بہن, اس دنیا میں ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اور نبیوں کے بعد سب سے نیک لوگ اگر کوئی گزرے ہیں تو نبی کے صحابہ گزرے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ سے بھی کہا ہے کہ جب تم نبی کے گھر میں آؤ تو پردے کی آڑ سے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے, پردے کی آڑ سے مانگو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر پہ جاؤ اور نبی کی عورتوں سے, جبکہ نبی کی عورتیں صحابہ کی کیا ہیں, بولو بھائی, ماں ہیں, پورے اہل ایمان کی ماں کا درجہ ان کو حاصل ہے. مگر اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب تم ان سے بھی کوئی چیز مانگنے جاؤ تو پردے کی آڑ سے مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اسی میں تمہارے دل کی صفائی ہے, اسی میں ان کے دل کی صفائی ہے. پتہ یہ چلا کہ دل تب صاف ہوگا جب پردہ ہوگا, جب پردہ نہیں ہوگا تو دل صاف ہونے کا کوئی مطلب نہیں. ارے اسلام تو وہ دین ہے, اسلام تو وہ شریعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ عورت اگر مسجد میں بھی آتی ہے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے, تقریر سننے کے لیے آتی ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہ جائے, عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہ جائے. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں جاتی ہے, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تقبل صلاتها, جب تک وہ غسل کر کے اپنے بدن سے خوشبو ختم نہ کر دے تب تک اس کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں. آج حالات میری پیاری ماں بہنوں, میرے ساتھیوں, آج بیان کرنے کے بعد میں وہ حدیث اکثر اپنی تقریروں میں سناتا ہوں. آج مجھے حکم بھی ملا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ آئی ہیں, میں آج وہ حدیث ایک بار پھر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں بہت غور سے سنیں. نبی کی جب حدیث سنائی جائے تو ہمیں اور آپ کو ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے اور یہ سوچ کر کے سننا چاہیے کہ یہ پیارے نبی کے الفاظ ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ پر حق ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما, میری امت کے اندر دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. لم ارہما, اور ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے, یعنی وہ بعد کے دور میں آئیں گے, وہ قیامت کے قریب آئیں گے. کون کون سے دو قسم کے لوگ ہوں گے؟ فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. نمبر 1, ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے, اتیاچار کریں گے, ظلم کریں گے, اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے. آج آپ حالات دیکھ لیں دنیا میں, جہاں بھی ظالم ظلم کر رہا ہے, جہاں بھی ظالم لوگوں پر اتیاچار کر رہا ہے, وہ یاد رکھے اللہ کے یہاں اللہ نے اپنے ظالم بندوں کی رسی کو ڈھیل دیا ہے. جب اللہ ٹائٹ کرے گا تو ظالم بچنے والا نہیں. ایسے ظالم لوگ آئیں گے جو لوگوں پر ظلم اور اتیاچار کریں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی.
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین الفاظ نہیں ہو سکتے آج کے زمانے کی عورتوں کے کپڑوں کے. عورت نے کپڑے پہنے ہیں لیکن کپڑا اتنا چست اور ٹائٹ ہے کہ بدن سارا نظر آ رہا ہے, یا کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اتنا باریک ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقعوں پر ایسے کپڑے آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں پہنے جا رہے ہیں. وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات, وہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں. ممیلات, وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی, اٹریکٹ کریں گی, مائل کریں گی. مائلات, اور جب وہ عورتیں چلیں گی تو ان کے چلنے کا انداز بھی غلط عورتوں کی طرح ہوگا, ان کے چلنے کے انداز میں بھی بے حیائی ہوگی. اللہ اکبر. عورت کی شرم و حیا کا اندازہ اس کی چال سے بھی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں حضرت شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے, جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی لڑکی چل رہی تھی تو قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء, وہ شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی. عورت کی چال کے اندر بھی شرم و حیا. نبی اکرم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جن کی چال بھی بے حیا ہوگی, جن کا کپڑا بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگا, آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ, وہ جنت میں نہیں جا پائیں گی. میری پیاری ماں بہنوں, آج آپ گھر کی ذمہ دار ہیں. آج ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے کپڑوں کا بھی دھیان رکھے. آج اگر کسی ماں کو پتا چلے کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بیٹی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے, ماں دیر نہیں کرے گی, ماں جلدی سے دوڑے گی, باپ جلدی سے دوڑے گا, اپنے بچے کو اپنی بچی کو بچائے گا. اپنے لڑکے کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کے باپ جلدی سے ہاسپٹل دوڑے گا, ضرورت پڑی تو اپنا بلڈ دے کر کے, اپنا خون دے کر کے اپنے بچے کو بچائے گا. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے, جہنم کی آگ سے بچاؤ جو اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ, جو انسانوں اور پتھروں سے جلے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی بھتیجی آتی ہے, ان کے بھائی کی لڑکی, اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بدن پر ایسا دوپٹہ ہوتا ہے, اس کے بدن پر ایسی اوڑھنی ہوتی ہے جو بالکل باریک کپڑے کی ہوتی ہے. حضرت عائشہ اپنی بھتیجی کی اوڑھنی کو پکڑ کر کے پھاڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اما تعلمینا, کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ عورت کو کیسے کپڑے پہننے چاہیے؟ کیا تو نے سورہ نور کی تلاوت نہیں کی ہے؟ کیا تو نے سورہ نور کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ عورت کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ میں آج کے اس پروگرام میں جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں, میں سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی موقع ملے, فرصت ملے تو فرصت نکالیے, موقع نکالیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے سورہ نور کی تلاوت کر دیجئے, اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر. عورتوں کے لیے سورہ نور کے اندر میرے بھائیوں بہت نصیحتیں ہیں اور بڑی ضروری باتیں بیان کی. حضرت عائشہ اپنی بھتیجی سے کہتی کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ سورہ نور کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میری بھتیجی, تو ایسا دوپٹہ پہن رہی ہے, اس کو سمجھانے نہیں گئی, دوپٹے کو پھاڑ دیا اور دوسرا دوپٹہ لا کر کے دیا جو موٹے کپڑے کا تھا, جو تھوڑا دبیس کپڑے. تو یہ نبی کی صحابیات کا حال تھا. میری پیاری ماں بہنوں, آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ بات وہیں پھر آتی ہے, محبت رسول کا دعویٰ ہے, لیکن جو کسوٹی بتائی ہے قرآن کریم نے, اس کسوٹی پر آج ہمارا دعویٰ کھرا نہیں اتر رہا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا, وقت زیادہ ہو رہا ہے. محبت رسول کی بات آئی ہے تو نبی کے صحابہ اور نبی کی صحابیات کے اتنے واقعات ہیں کہ آپ سنتے جائیں گے, میں سناتا جاؤں گا, نہ آپ تھکیں گے نہ میں تھکوں گا. میں ایک واقعہ سنا کر کے خاص طور سے اپنی ماں بہنوں کو ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے جنت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. ذرا آپ اس واقعے سے اندازہ کریں. بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے. عورت کیسی ہے؟ کالی کلوٹی, کالی کلوٹی عورت ہے, اور آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی, مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, اور جب یہ دورہ مجھے آتا ہے میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں. اے اللہ کے نبی, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری دور کر دے, یہ دورہ مجھے نہ آئے. حدیث کے الفاظ سنیے میری پیاری ماں بہنوں. نبی اکرم نے فرمایا اس عورت سے ان شئتی دعوت لکی,
اگر تم چاہو گی تو میں دعا کر دوں گا، ان شئت دعوت لکی، اگر تم کہو گی تو میں دعا کر دوں گا، یہ بیماری دور ہو جائے گی، وَإِن شئت صبرتی، اور اگر تم کہو چاہو تو صبر کر لو، اس بیماری کو برداشت کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت ملے گی۔ ایک طرف اتنی خطرناک بیماری مرگی کا دورہ، اگر کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں کبھی کبھی ٹرین میں دیکھا ہے کسی کو مرگی کا چکر دورہ آیا تو جوتے اور جو ہے سڑے ہوئے موزے اس کو سنائے گئے، تب اس کو ہوش آیا۔ اتنی خطرناک بیماری یہ مرگی کا دورہ، آدمی کب چکر کھا کے گر جائے معلوم نہیں ہوتا۔ اس عورت کو اتنی خطرناک بیماری ہے لیکن صبر کرتی ہے، اگر برداشت کرتی ہے تو نبی نے فرمایا جنت ملے گی۔ اس عورت نے دیکھا کہ سودا مہنگا نہیں ہے اگر جنت مل رہی ہے، اے اللہ کے نبی اگر اس بیماری کو برداشت کرنے پر مجھے جنت ملنے کا وعدہ ہے، اے اللہ کے رسول اصبرو، میں صبر کر لوں گی، میں یہ بیماری برداشت کر لوں گی، لیکن اے اللہ کے نبی ایک تکلیف ہے میرے لیے کہ جب یہ دورہ آتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، یہ تکلیف میرے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے، اللہ جب یہ دورہ آئے تو میرا سطر نہ کھلے، میرا بدن غیر مردوں کے سامنے نہ کھلے، باقی جو تکلیف اور جو بیماری ہے وہ میں برداشت کر لوں گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت، یہ تھی نبی کے زمانے کی صحابیات، نبی کے زمانے کی عورتیں جن کے اندر جنت کی ایسی طلب پائی جاتی تھی اور اپنی شرم و حیا اور اپنے پردے کا اتنا لحاظ پایا جاتا تھا۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے ساتھیوں، آج محبت رسول پر تقریریں بہت ہوتی ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ ہم نے سورہ توبہ کی جو آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ان 8 چیزوں سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اسی کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں اور غور کریں کہ اس کسوٹی پر ہم اور آپ کھرے اترتے ہیں کہ نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں خاص طور سے میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے ان کو نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو نماز سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے، اللہ ان کے دلوں کو مسجد سے لگا دے، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو نمازی ہیں پہلے سے، اللہ ان کی نماز میں مزید اخلاص اور مزید خشوع و خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ اس مسجد کو، اس کو آباد کرنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کو جن بھائیوں کی محنت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ، جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ سب جتنے بیمار ہیں یہاں، اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی، ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے۔ اس امن اور چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس امت کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے منہج کے بارے میں، ہماری دعوت کے بارے میں، ہمارے مسلک کے بارے میں، ہمارے وہ بھائی جو بدگمان ہیں، جو ہم سے ناراض رہتے ہیں، جن کے دل میں ہمارے متعلق غلط فہمیاں ہیں، اللہ ان کو ہماری اس دعوت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی پردے کا، اسلامی شرم و حیا کا پاسدار بنا دے۔ اللہ انہیں عائشہ صدیقہ، فاطمہ زہرا اور سلیم جیسی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام مردوں اور عورتوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جماعت کے تمام ذمہ داروں کا، اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کا جنہوں نے مجھے آپ کے پاس یہاں آ جانے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔